درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، جنہوں نے اس دنیا میں دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، مسلمان بن گئے ہیں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بیوی اور بچوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس خوفناک آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں کے جسم کو اور پتھروں کو بطور کوئلے کے استعمال اس جہنم میں کیا جائے گا، اور انسانوں کے جسم کو اس آگ میں جلایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے جو پہرے دار فرشتے ہیں طبیعت کے بڑے سخت ہیں۔ یہ نہیں دنیا کی جیل ہو کچھ دے لیا نرمی کروا لی، نہیں، غلاظ انتہائی سخت طبیعت کے مالک ہیں، شداد انتہائی طاقتور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی انسان اپنے زور سے اس جیل سے نکل بھاگے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے اس ذمہ داری میں وہ اللہ کی قطعی طور پہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے اس کو پورا کرنے کی ان کی طاقت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نارکم التی توقدون جزء من 70 جزءا من جہنم، یہ جو دنیا کی آگ ہے جس کو تم دنیا میں جلاتے ہو اور اس کی تپش اور حرارت کو تم برداشت نہیں کر پاتے ہو، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 69 حصے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے۔ صحابہ نے کہا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت لکافیۃ، اللہ کے نبی عذاب دینے کے لیے، جسموں کو جلانے کے لیے، تکلیف کی انتہا کے لیے اللہ کے نبی یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی، اتنی گرم آگ کیوں کی گئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ ب69 جزءا، اس جہنم میں جو آگ ہے اس کی دنیا کی آگ سے جو گرمی ہے وہ 69 گنے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث ہے کہ اشتکی النار الی ربھا، ایک دن جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکایت لے کر آئی، فقالت ربی اکل بعضی بعضا، فرمایا یا اللہ مجھ میں جو آگ ہے اتنی شدید ہے کہ اس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو یا اللہ میرے لیے کوئی نرمی اور آسانی والا معاملہ کر دیا جائے، میرے اندر جو آگ ہے ایک دوسرے ہی کو وہ آگ کھاتی جا رہی ہے۔ فَأُذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو 1 سال میں 2 سانسوں کی اجازت دے دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا، نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، ایک سانس جہنم سردی میں لیتی ہے
اور ایک سانس جہنم گرمی میں لیتی ہے۔ فَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جب گرمی میں جہنم ایک سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی کی شدت کی لہر آتی ہے، اور سردی میں جہنم ایک سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کی شدید لہر آتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے بھائیو، جہنم کا ایک سانس، اسے ہم نہ گرمی میں برداشت کر پاتے ہیں، ہمیں اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار نہاتے ہیں، سایہ لیتے ہیں، اور سردی میں اپنے جسم پہ ہم موٹے کپڑے پہنتے ہیں۔ اس جہنم کے ایک سانس کو ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو بھائیو ہم آخرت میں اس جہنم کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کی گرمی انتہا درجے کی معروف گرمی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سفر بہت دور کا ہے، دشمن بڑا مضبوط اور طاقتور ہے، رستہ صحرائی ہے، گرمی کی شدت ہے۔ کچھ لوگوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا اللہ کے نبی گرمی کی شدت انتہا درجے کی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے اس لشکر کشی کو کچھ وقت کے لیے لیٹ کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آسمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی، کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرا، تم اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے ہو، جہنم کی گرمی تو بہت شدت والی ہے، پھر کیا کرو گے؟ بھائیو آج وقت ہے کہ اس دنیا میں ہم جہنم کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے، اس کے عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج وقت ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں۔ حلیۃ الاولیاء بہت بڑی کتاب ہے جس میں صحابہ اور محدثین کے حالات زندگی ابو نعیم رحمہ اللہ نے قلم بند کیے ہیں۔ اس میں کعب الاحبار رحمہ اللہ کا ایک قول لکھا ہے، اگر انسان اس قول کو سمجھ کے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دے، پھر انسان اس دنیا میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں کعب الاحبار کی جان ہے، لو کنت بالمشرق والنار بالمغرب، اگر تجھ کو مشرق کے انتہائی دور کے کونے میں لے جایا جائے، والنار فی المغرب، اور جہنم کی آگ کو مغرب کے انتہا کونے میں لے جایا جائے، یہ زمین کا پورا فاصلہ تجھ میں اور جہنم کے اندر کر دیا جائے، ثم کشف عنہا، پھر جہنم سے پردہ ہٹا دیا جائے، لخرج دماغک من منخریک من شدت الحر، جہنم کی گرمی کی شدت کی وجہ سے تیرا دماغ پگھل کے تیرے ناک سے بہہ کے باہر آ جائے۔ اور پھر کہتے ہیں هل لکم بہذا قرار، اے لوگو، یا قومی، اپنے چاہنے والوں سے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ان کا انسان کو درد ہوتا ہے، ان کی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، انسان ان کی پریشانی پہ تڑپتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے یہ محبت کرنے والے بھائی یہ پریشانیوں سے بچ جائیں۔ کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، هل لکم بہذا قرار، کیا جب تم اس جہنم میں چلے جاؤ گے تمہیں سکون نام کی کوئی چیز میسر آئے گی؟ هل لکم علی ھذا صبر، کیا تم اس جہنم کو صبر سے برداشت کر سکو گے؟ طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب، اللہ کی قسم، اللہ کی اطاعت کرنا سونے کے پانی سے لکھا جانے والا جملہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی اطاعت، اس میں جو انسان کے لیے مشقت ہے یہ جہنم کے اس عذاب سے بہت ہلکی ہے۔ فَأَطِیعُوهُ، اللہ کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا، ورنہ اس جہنم میں تم چلے جاؤ گے۔
کلا انہا لظا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، انسان کی کوئی بھی قیمت جہنم سے آزادی کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ انہا لظا، جہنم خالص شعلہ ہے، اس میں دھویں کی ملاوٹ نہیں ہے، اس کا جو شعلہ ہے وہ انتہا درجے کا طاقتور ہے۔ نزاعۃ للشوا، انسان کے جسم کو بون کے اس کے چمڑے کو کھینچ لینے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تنزع الراس، انسان کے جسم میں جو سب سے سخت جھلی ہے وہ انسان کے سر کی جھلی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہوگی، انسان کے سر کے اوپر جو جلد ہے اس کو جلا کے روسٹ کر کے اس کو بھی کھینچ اتارے گی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، عظیم تابعی ہیں، کہتے ہیں وہ آگ ایسے جلائے گی کہ پورے کا پورا گوشت جو ہے وہ ہڈیوں سے کھینچ لائے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن انسان یہ تمنا کرے گا، یہ چاہت اور خواہش ہوگی، کیا خواہش ہوگی؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے کاش میرے لخت جگر کو، میرے بیٹے اور بیٹی کو، جس کی محبت میں انسان اس دنیا میں اکثر گناہ کرتا ہے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اے کاش کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، وصاحبتہ واخی، یا اللہ میری زندگی کے غم میں شریک میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے، واخی میری کمر کو مضبوط کرنے والا، دنیا میں میرا سہارا بننے والا، یا اللہ میرا بھائی جہنم میں پھینک دے، وفصیلتی التی تؤوی، یا اللہ میرا سارا خاندان، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے نانا اور دادا، میرے پوتے اور پوتیاں، یا اللہ میرا پورے کا پورا خاندان جہنم میں پھینک دے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یا اللہ پوری دنیا جو میدان محشر میں کھڑی ہے، یا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دے، ثم ینجی، یا اللہ مجھ کو اس جہنم سے رہائی نصیب کر دے۔ لیکن آج اولاد کو سینے پہ لٹا کے انسان دنیا میں لذت حاصل کرتا ہے، اس دن تمنا کرے گا کاش کہ بیٹا اور بیٹی جہنم میں چلے جائیں اور میں بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اعمال کی وجہ سے ہی جہنم میں جانا ہے اور اعمال کی وجہ ہی سے جنت میں جانا۔ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے بھائیو بچ جائیے، اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے بیوی بچوں کی اس جہنم کی آگ سے حفاظت کر لیجئے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس میں لوگ ایندھن ہوں گے اور پتھر ایندھن ہوں گے۔ بھائیو یہ پتھر کیسے ہوں گے؟ ابن رجب رحمہ اللہ ان پتھروں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ موقف ہے کہ یہ جو پتھر ہوں گے حجارت الکبریتی، یہ سلفر کے پتھر ہوں گے۔ جو بھائی سلفر کو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں عذاب کتنا سخت ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں یہ پتھروں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کیا ہے؟ یہ سلفر کے پتھر کیوں جہنم میں استعمال کیے جائیں گے؟ کہتے ہیں ان فیہا خمسۃ انواع من العذاب، کیونکہ ان پتھروں میں عذاب کی 5 ایسی قسمیں پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی پتھر میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ سرعت الایقاد، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آگ ان پتھروں کو بڑی تیزی سے لگتی ہے۔ پتھر کو آگ لگائی جائے تو پتھر کو آگ نہیں لگتی ہے، لیکن یہ جو سلفر کے پتھر ہیں ان کو آگ قریب کی جائے یہ بڑک اٹھتے ہیں، ان کی آگ بڑی تیزی سے ان کو آگ پکڑتی ہے۔
वनतनुर राइहती, और इसकी जो बदबू होती है वो इंतहा दर्जे की गंदी बदबू होती है। व कसरतु दुखानी, जब ये पत्थर जलते हैं तो इससे धुआं बहुत ज्यादा उठता है। व शिद्दतुल इल्तिसाक़ बिल अबदानी, और ये जो तारकोल है, लुक जिसको हम कहते हैं, जैसे ये जिस्म को चिमट जाता है और उतरने का नाम नहीं लेता है, तो फरमाते हैं ये जो पत्थर हैं इसी तरीके से पिघल के इंसान के जिस्मों पे ऐसे चिमटेंगे, इतनी मजबूती से चिमटेंगे कि जुदा होने का नाम नहीं लेंगे। आपने कभी तारकोल और लुक को गर्म करके देखा हो, और फिर जब वो जिस्म पे गिरता है तो फिर जिल्द ही खींचनी पड़ती है, आसानी से उतरता नहीं है। और पांचवी चीज़ जो उन्होंने फरमाई है, कहते हैं वशिद्दतु हर्रिहा इज़ा उहमियत, दुनिया के सारे पत्थरों से इस पत्थर में गर्मी ज़्यादा है। ये पत्थर जहन्नम में इस्तेमाल किए जाएंगे जिस्मों को जलाने के लिए। और ये जहन्नम इतनी खौफनाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्ना अहवन नासी अजाबन यौमल क़ियामती, जहन्नम में जिस इंसान को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, भाइयों क्या होगा, रजुलुन यूज़अउ तहता खमसैहि जमरतानी, उसके दोनों पाँव के तलवे के नीचे जहन्नम के सिर्फ दो अंगारे रखे जाएंगे, एक दाएं पाँव के नीचे, एक बाएं पाँव के नीचे। भाइयों सिर्फ दो अंगारे होंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, यगली मिनहुमा दमागू, तपश उन दो अंगारों की इतनी होगी कि इंसान का दिमाग ऐसे खोलेगा जैसे हंडिया आग पे खोलती है। भाइयों ये दो अंगारे उसके जिसको सबसे कम अजाब होना है, उससे ये कैफियत पैदा होगी, तो फिर उस इंसान का क्या बनेगा जिसका ओढ़ना और बिछौना जो होगा जहन्नम होगी। लहुम मिन जहन्नम मिहादुन, उनके बिछौने ये जहन्नम के होंगे। व मिन फौकिहिम गवाश, और उनके ऊपर आजकल हम रज़ाइयाँ लेते हैं, कंबल लेते हैं, नीचे बिस्तर जो है वो आग के अंगारों का है। अल्लाह मुझको और आपको महफूज रखे। और ऊपर ओढ़ने के लिए जहन्नम की आग की चादर दी जाएगी। व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में अपनी नाफरमानी करने वालों को हम इसी तरीके से बदला देंगे। जिसने आज दुनिया की मोहब्बत में आके उसे ना जन्नत का शौक रहा, ना उसके दिल में जहन्नम का खौफ रहा, ना अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत उसके पाँव को रोक सकी, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसे गुनाहों से बाज रख सकी। व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन, ज़ालिमों को हम इसी तरीके से बदला देंगे। इमाम इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह ने, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अब्दुल्लाह बिन हंज़ला रहमहुल्लाह, उनका इस आयत के बारे में एक वाक़या नकल किया है, बड़ा ही इबरतनाक वाक़या है। बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए हैं, इंतहा दर्जे के बीमार हैं, जिस्म में उठने की सकत और ताकत नहीं है। एक आदमी तीमारदारी के लिए आता है और पास बैठे बैठे इसी आयत को पढ़ देता है कि उनके नीचे जहन्नम के गद्दे होंगे और उनके ऊपर ओढ़नियां जो होंगी वो भी जहन्नम की होंगी। तो उनकी जो है वो सांसें फूलना शुरू कर देती हैं। तो पास बैठे हुए लोग समझते हैं शायद के रूह जो है वो जिस्म से परवाज करने वाली है। तो अचानक देखते हैं कि तड़प के खड़े हो जाते हैं। बीमारी की शिद्दत का आलम और छलांग लगा के खड़ा हो जाना, और आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हैं। कहते हैं मैं कैसे इस बिस्तर पे लेटा रहूं, इंसान का जिस्म तो आग की तहों के अंदर रख दिया जाएगा, मुझे क्या पता कि वो आग की मुख्तलिफ तहों के अंदर जलने वाला जिस्म
عبداللہ بن حنظلہ کا جسم نہ ہو میں بیماری میں بستر پہ نہیں لیٹ سکتا، مجھے اس جہنم سے بچاؤ کے لیے اس دنیا میں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ میں کیا کروں گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ انسان خالی جسم جو ہے یہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، نہیں، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، گلے میں طوق ہوگا، پاؤں میں زنجیریں ہوں گی اور جہنم میں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا۔ بھائیو، یہ طوق اور یہ زنجیریں کیسی ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک بیڑی جو انسان کو پہنائی جائے گی 70 ہاتھ کی بیڑی ہوگی۔ بھائیو، یہ جہنم بہت ہی خوف والی جگہ ہے۔ ابھی وقت ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے اس دنیا میں کچھ کر لیں۔ یہ کیسی جہنم ہوگی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بھی جہنم، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب انسانیت اللہ کے ڈر اور خوف سے تھر تھرا رہی ہوگی، لوگ گھٹنوں کے بل خوف کی وجہ سے گرے ہوئے ہوں گے، انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور اس وقت جہنم کو میدان محشر میں کھینچ کے لایا جائے گا۔ لہا 70,000 زمام، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ بھائیو، یہ داستان نہیں ہے، یہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی زبان سے نکلے ہوئے سچے کلمات ہیں۔ مَا كُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن جہنم اتنی بپری ہوگی کہ 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے اس جہنم کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب چمڑے جل جائیں گے انسان کو نئی جلد دی جائے گی۔ کیوں یہ نئی جلد دی جائے گی؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ جلد کے جلنے کی وجہ سے جو عذاب کی شدت میں کمی آ گئی ہے، انسان کو نئی جلد دی جائے تاکہ صحیح طریقے سے انسان عذاب کو چکھ سکے۔ دنیا میں اللہ کی بڑی نافرمانی کی تھی، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اور جو جسم یہ جرم کر کے اس دنیا سے جائے گا اس انسان کو جہنم میں یہی کچھ ملنے والا ہے۔ قطیت لہم ثیاب من نار، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان کو کپڑے جو پہنائے جائیں گے یہ آگ کے کپڑے ہوں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس پانی سے انسان کا چمڑا بھی جل کے جو ہے پگھل جائے گا، اور انسان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی پگھل جائے گا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اس جہنم سے محفوظ کر دیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی جہنمی کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پانی سر سے سوراخ کر کے اتنا گرم ہوگا انسان کے پیٹ میں پہنچ جائے گا۔ یسلط ما فی بطنہ حتی یمرق من قدمیہ، پانی اوپر سے ڈالا گیا، انتڑیاں اور جسم کی ہر چیز کو جلا کے انسان کے پاؤں سے سوراخ کر کے یہ پانی باہر نکل جائے گا۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، اس کا یہی معنی ہے کہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا، پورے جسم میں سوراخ کر کے انسان کے جسم کی ایک ایک چیز کو نکال دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منہم من یحرقہ النار الی کعبیہ
کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک آگ ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی کمروں تک آگ ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی گردن تک آگ ہوگی۔ جتنے زیادہ گناہ کیے اسی قدر آگ کے اندر دفنایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دب کی آواز سنائی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ یہ جو تم نے دب کی آواز سنی ہے تم کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ پتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر ہے، رُمِیَ بِهِ فِی نَارِ جہنم منذ 70 سنہ، 70 سال پہلے اللہ نے اس پتھر کو جہنم کے اوپر سے پھینکا تھا، اور آج تک یہ جو پتھر ہے جہنم میں گرتا چلا جا رہا ہے، گہرائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، میری اور آپ کی پیاری ماں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری زمین جو ہے یہ اللہ کی مٹھی میں قیامت کے دن ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی جب ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی انسان کہاں پر ہوں گے؟ فرمایا علی جسری جہنم، جہنم کے پل پر ہوں گے۔ اندازہ کیجئے جہنم کتنی چوڑی ہوگی کہ اس کے پل پہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی خربوں دنیا اس کے پل پہ سما جائے گی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ نبی جس کے کہنے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے، عائشہ جب جہنم کے پل پہ کھڑا ہوں گا تو مجھے اپنی جان کی فکر کے علاوہ دنیا میں کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امت کے لیے تڑپتے رہیں گے اور دعا کریں گے، امت کی نجات کے لیے کوشش کریں گے، شفاعت ہوگی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے پل پہ میرے پاؤں ہوں گے اس وقت اپنی ذات کے علاوہ مجھے کسی کی نجات کی فکر نہیں ہوگی۔ بھائیو، ہم کیوں اس دنیا میں